اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً لاک ڈاؤن کا ہونا، شٹ ڈاؤن کا ہونا، جو ہندوستان میں بھی دوسرے ممالک کی طرح سے نافذ کیا گیا ہے، ایک طرف اس میں سختیاں ہیں، روزمرہ کے کاموں سے دور ہیں، اور دوسرے اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن جہاں پر اس میں بہت سارے مسائل اور سختیاں ہوں گی، یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کی صحت سالم رہے۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ تمام مراجع کرام بھی اس پر تاکید کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں کو صحت کی رعایت کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم صحت کی سلامتی کے لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کریں جس کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں اس میں سختیاں ہیں، یہاں اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ان فائدوں کو اٹھانا چاہیں۔ مثلا ہم لوگ اپنی روزانہ روٹین کی زندگی میں جن چیزوں کی طرف توجہ کم دیتے تھے، ان کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ابھی ہمیں بہت آسانی سے ملا ہے۔ مثلا میرے ماں باپ کے ساتھ میرا رابطہ، ان کو وقت دے پانا، یا فیملی یا اپنے بچوں کی طرف اور ان کے ساتھ کھیلنا اور کودنا۔ روٹین کی زندگی میں اس کا وقت ہمیں نہیں ملتا تھا، لیکن ایک بہت اچھی فرصت اور موقع ہے کہ ہم اپنے رابطے کو، اپنے ریلیشن کو اپنی فیملی کے ساتھ مضبوط کر سکیں۔ وہ رشتہ دار ہمارے جن سے کئی ہفتے اور مہینے ہو گئے ہیں، ہماری ان سے بات نہیں ہوتی ہے، کبھی شادی بیاہ میں یا کسی اور پروگرام میں ان سے ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں فون کریں اور اپنی رشتہ داریوں کو پہلے کے مقابلے میں مضبوط کر سکیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ اور اہم کام جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں، اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جہاں اپنی معنویت کے بارے میں سوچنا ہے، وہاں اپنی معلومات اور اپنی تاریخ، اپنے اماموں کی تاریخ کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں تاکہ امام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں پر نظر ڈالی جا سکے اور آپ کے سامنے اس کو بیان کر سکوں۔ جب ہم تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ امام اور ان کی ہسٹری کو ہمیں سمجھنا ہے، تو اس میں دو طرح کا کانسیپٹ اور اپروچ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں سرسری معلومات حاصل ہو جائے کہ ہمارے امام کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کون تھے، ان کے بھائی کون تھے، ان کے فرزند اور ان کے نام کیا تھے۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ لیکن دوسرا اپروچ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس معلومات کی بنیاد پر ہم امام کے زمانے کو آ کر اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں۔ کیوں تجزیہ کریں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی میں امام کے زمانے کے جو حالات اور ان کے تقاضے تھے اس کو سمجھ سکیں، اور اپنے زمانے کے حالات اور تقاضے کو سمجھتے ہوئے امام نے ان حالات اور ان تقاضوں کو جس طرح سے پورا کیا ہے، ان حالات میں امام نے جس طرح کا ریئیکشن دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں ان کی سیرت پر عمل کر سکیں اور ان کے انجام دیے ہوئے کاموں کو انجام دے سکیں، اور اپنی زندگی میں صحیح معنی میں سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر چل سکیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف معلومات کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان معلومات کی بنیاد پر اس کو اینالائز کیا جائے اور اپنی زندگی اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معصومین کی ریئیکشن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جا سکے اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ اگر ہمیں اس بات کے اوپر اور اس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، تو میں اپنے اس پورے تاریخی سیر اور سیریز جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیو پیش کروں گا، اس میں سینٹرک کردار اور سینٹرک شخصیت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دوسرے اماموں کے مقابلے میں نسبتاً کمپیریٹیولی زیادہ سنا ہے۔ ہم نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ اسلام کو بچا سکیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرے اماموں نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟ یقیناً ناظرین کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ دوسرے اماموں نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟
میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، آپ اس کا جواب سوچئے، پھر آ کر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے اماموں نے کیوں نہیں کیا، تو اس سوال کا جواب یقیناً آپ نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اس سوال کو اور اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ہمارے کچھ دشمن ہم سے یہ کہتے ہیں، بھائی تمہارے 12 امام ہیں، ہر امام کا اپنا ایک راستہ ہے۔ ایک امام آتے ہیں کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، ایک امام ہیں جو آتے ہیں صلح کر لیتے ہیں، ایک امام ہیں جو دعا اور ان کی صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ موجود ہیں، اسی طرح سے اور دوسرے امام۔ 12 امام 12 راستے۔ تو ہم شیعہ ہونے کے اعتبار سے، ہم یہ عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے کہ یہ ہمارے امام ہیں اور سب کے سب واجب الطاعہ ہیں، سب کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور ان کی سیرت پر ہم کو چلنا ضروری ہے۔ میں کس کی سیرت پر چلوں؟ میں امام حسین کی سیرت پر چلوں یا امام زین العابدین؟ میں امام حسن کی سیرت پر چلوں یا امام صادق علیہ السلام؟ یہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ایک شخص ہے جو امام صادق علیہ السلام کو مدینے کی گلی میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ امام صادق کو دیکھتا ہے کہ امام صادق ایک بہت اچھا ملبوس اور لباس پہنے ہوئے مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ امام صادق سے کہتا ہے، اے امام صادق، یہ کیسا لباس پہن کر آپ جا رہے ہیں، جبکہ آپ کے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک شخص ہے جو ہمارے امام کو سکھا رہا ہے کہ آپ کو ایسے لباس نہیں پہننا ہے، بلکہ آپ کو آپ کے جد امجد کی طرح لباس پہننا ہے۔ امام نے اس کو ایک بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور امام اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ سنو، رسول خدا کے زمانے میں جس طرح کے مومنین کے حالات تھے، ان کی معاشی اور اقتصادی زندگی تھی، رسول خدا کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس طرح کے لباس کو پہنے تاکہ اس سماج میں موجود جو سب سے غریب آدمی ہے اس کے ساتھ رسول خدا اپنی ہمدردی کو ظاہر کر سکیں۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے میرا یہ لباس پہننا ضروری ہے۔ یہاں پر امام نے ہم کو ایک چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، لباس کا اچھا ہونا یا لباس کا برا ہونا یہ ایک ظاہری چیز ہے، لیکن اصل قانون اسلام کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غریبوں کے ساتھ ہمدرد ہونا ہے، ہم لوگوں کو زمانے کے اعتبار سے زندگی کو گزارنا ہوگا۔ یہ ایک قانون ہے جو ہم کو دے رہے ہیں۔ اگر یہ قانون ہمارے سامنے امام کی طرف سے نہیں آتا تو ہو سکتا کہ کوئی نادان مسلمان رسول کے انہی کپڑوں کے بارے میں جو اس نے سنا ہے آج 1400 سال کے بعد بھی یہ کہے کہ نہیں، میرے لباس ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسول کے لباس ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا امام کے اس قانون کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف کسی چیز کی ظاہر کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی ویسے نہیں گزارنا ہے، بلکہ مجھے اسے اینالائز کرنا ہوگا، زمانے کے تقاضے اور حالات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنی زندگی میں اماموں سے سبق کو سیکھنا ہوگا۔ اب میں ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ 12 امام اور 12 راستے، ہم کو اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو حقیقت بھی اس میں ہی پائی جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کے لیے 12 امام کا ہونا یہ ایک نقطۂ ضعف یا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارا نقطۂ قوت بھی ہے۔ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام جب انہیں امامت سن 11 ہجری میں ملی اور 260 ہجری میں جس وقت امام زمانہ کی غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے، تو اس پورے زمانے کو ایک انسان کی صورت میں دیکھا جائے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس تقریباً یہ امامت 29 سال تھی، یا اور اس کے بعد دوسرے اماموں کے پاس کچھ مختصر وقت کی امامت تھی، یوں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ سن 11 ہجری میں جو امامت کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے 260 ہجری تک کے، یہ 250 سال کا ایک انسان ہے جس نے الگ الگ زمانوں کو دیکھا ہے، جس نے الگ الگ حالات کو دیکھا ہے، جس کے سامنے زمانے میں الگ الگ شرائط پیش آئے ہیں، الگ الگ حادثات اور ناگوار باتیں پیش آئی ہیں، اور اس ایک انسان نے الگ الگ زمانے میں، الگ الگ شرائط میں اور الگ الگ حالات میں جو ری ایکشن پیش کیا ہے، جو عمل پیش کیا ہے، وہ عمل ہم لوگوں کے لیے ان حالات کے اعتبار سے سیرت قرار پاتا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ امامت کا زمانہ 250 سال کا ایک انسان کی صورت میں دیکھا جائے، اور ہمیں اس کو اینالائز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اور آخرت کو بنانے کے لیے اس پر عمل کرنا ہوگا۔
ایک اور اہم نقطے کی طرف یہاں ضمناً اشارہ کر دوں، تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ امام علی علیہ السلام لیٹر نمبر 31 میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ کو پڑھنا جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم میں سے کسی کے لیے تاریخ ایک بہت بورنگ سبجیکٹ رہا ہو، لیکن یقین جانیے کہ وہ قومیں، وہ جوان جو تاریخ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جن کی تاریخ کی میموری یا تو بہت چھوٹی یا بہت کم ہوتی ہے، یا وہ تاریخ کو یاد نہیں رکھتے ہیں، یہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی ہیں۔ ہمارے علماء بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تاریخ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم حق اور باطل کے جبہے اور فرنٹ کو سمجھ سکیں۔ ہر زمانے میں حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابلے میں رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے حق کے فرنٹ کے اندر جو شخصیتیں ہیں وہ بدل رہی ہیں۔ ایک زمانے میں امام حسین علیہ السلام ہیں، ایک زمانے میں امام زین العابدین ہیں، یا ایک زمانے میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، لیکن باطل میں ممکن ہے ایک زمانے میں معاویہ، یزید اور دوسری شخصیتیں پائی جاتی ہوں۔ شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن حق اور باطل کا فرنٹ یہ ہمیشہ باقی ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بھی ہمیں تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج شخصیتیں بدل گئی ہیں، آج امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہیں، آج امام حسین نہیں ہیں، آج ہمارے اور آپ کے 12ویں امام پردے غیبت میں ہیں، آج یزید اور معاویہ نہیں ہیں، لیکن یقیناً ان کے راستے پر چلنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تاریخ کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس فرنٹ کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے اینالائز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اس میں سمجھ سکیں۔ نہ صرف آج اپنی ذمہ داری بلکہ اپنے مستقبل اور آنے والے زمانے کے لیے راستے کو ہموار کیا جا سکے۔ تاریخ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے جو انگلش میں کہی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو بہت جلدی آپ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے اور لوگ آپ سے سبق سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں، ہم لوگوں کے لیے درس اور لوگوں کے لیے راستہ بن سکتے ہیں تاریخ کو سیکھ کر۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تاریخ کو سیکھیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اب اس مقدمے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ یا کوئی سوال اس کے بارے میں ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن میں کچھ پوائنٹس اب بیان کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم نکات اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، 13 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد ابو طالب علیہ السلام ہیں اور ان کے فرزندان، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن میں ان کی زندگی کے کچھ خاص نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ مشکلات یا کچھ ایسے پوائنٹس تھے، کچھ ایسے پڑاؤ تھے جو دوسرے اماموں میں ہم کو نہیں ملتا ہے، اور ان پڑاؤ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے لیے سبق بھی ہے اور جس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت اور درس بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں علی علیہ السلام کی زندگی میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جو بہت اہم نقطہ ہے، جہاں پر علی علیہ السلام کو اپنے بہت سارے فیصلے لینے میں اس پڑاؤ کا اس میں اثر پایا جاتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ علی علیہ السلام جو سن 11 ہجری سے لے کر 35 یا 36 ہجری تک کے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق شخص میں ہوں۔ کیا تم کو غدیر خم یاد نہیں ہے؟ کیا تم کو وہ میدان مینا یاد نہیں ہے؟ لوگوں کو جا جا کر علی علیہ السلام نے یاد دلایا ہے۔ علی علیہ السلام کی نمائندگی میں اور ان کے دفاع میں جناب سیدہ نے بھی لوگوں کے دروازوں کو جا کر کھٹکھٹایا اور ان کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب سن 35 ہجری کے بعد میں تیسرے خلیفہ کے قتل ہونے کے بعد میں علی علیہ السلام کے سامنے خلافت کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہی علی علیہ السلام جو اپنے آپ کو خلافت کے لیے سب سے زیادہ مستحق کہہ رہے تھے، یہ علی علیہ السلام خلافت کو فوراً قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ میں نے خلافت کو قبول کیا ایسے حالت میں کہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین لوگوں کی بھیڑ کے درمیان دبنے کے مرحلے تک کے پہنچ چکے تھے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت تو آپ خلافت کا اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف خلافت کو کیوں آپ فوراً قبول نہیں کرتے ہیں؟ تو اس حالت کو اور اس زمانے کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ یہ ہو چکا تھا کہ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہی لوگ آج مقتول کے
طرف سے آواز بن کر کسی اور کو قاتل بنا کر قصاص کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ بے دین لوگ، لیکن ظاہری طور پہ بہت شاطر اور بہت عیار اور مکار قسم کے لوگ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے بھیس میں پیش کیا ہے، جس کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین کہ ہم جائیں تاریخ کو یہاں پر بہت دقیق اور بہت ڈیپلی سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون لوگ تھے جو ظاہری طور پر دین کے لباس میں ہیں لیکن بہت مکار ہیں، بہت عیار اور بہت شاطرانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کو اپنا نعرہ بناتے ہیں۔ ارشاد وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مظلوم قتل کر دیا جاتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے جو قصاص کی آواز بلند کرتے ہیں ان کی ہمراہی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ان کو قدرت عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام قاتل ہیں۔ علی علیہ السلام نے عثمان کا دفاع نہیں کیا، علی علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ کا دفاع نہیں کیا اور ان کے قتل کو نہیں روکا۔ یہ کہتے ہوئے چونکہ علی علیہ السلام ان حالات کو دیکھ رہے تھے کہ علی علیہ السلام سے قصاص مانگا جائے گا، لہٰذا وہ اس وقت خلافت کو بالکل آسانی سے قبول نہیں کر رہے تھے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ علی علیہ السلام جس کا دل یتیموں کے لیے دھڑکتا تھا، وہ علی علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام جو غریبوں کے ہمدرد تھے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے ایسی 2 جنگوں کے لیے، جن 2 جنگوں کے نتیجے میں بہت سارے لوگ یتیم ہوئے، بہت سارے بچے یتیم ہوئے اور بہت ساری عورتیں بیوہ اور بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام کی مرضی نہیں تھی کہ اس جنگ کی طرف جائیں، لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے کہ علی علیہ السلام کو مجبوری کی حالت میں جنگ کی طرف جانا پڑا ہے۔ تو علی علیہ السلام کی زندگی میں تیسرے خلیفہ کا قتل ایک بہت اہم پڑاؤ تھا۔ دوسری اہم چیز جو علی علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی تھی، اور یہ چیز علی علیہ السلام کے بہت سارے فیصلوں میں، اور علی علیہ السلام عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں عدل و انصاف کو نافذ ہونا چاہیے اور اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کو تصور کیجئے کہ جب عدل و انصاف اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس عدل و انصاف کے نفاذ کی وجہ سے عادل سے دور ہو جاتے ہیں اور ظالم کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ بہت مشہور جملہ ہے کہ نماز اگر پڑھنا ہے تو علی کے پیچھے مزہ آتا ہے، اور اگر دسترخوان کا مزہ لینا ہے تو معاویہ کا دسترخوان لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ اسی زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے عدل و انصاف کا نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن جب یہی عدل و انصاف مولا کائنات اپنے بھائی کے ساتھ نافذ کرتے ہیں تو وہ بھائی، ان کی تاریخ موجود ہے اور وہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ تو علی علیہ السلام عدل و انصاف کے نفاذ میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز جو علی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی اور ان کے فیصلوں میں، وہ ایک بہت اہم چیز تھی، اور علی علیہ السلام اپنے فیصلوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اگر مجھے اچھے ہدف تک کے پہنچنا ہے، اچھے مقصد کو اچیو کرنا ہے، تو مجھے مقصد کے حاصل کرنے میں کسی بھی ٹول کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ وہی ٹولز کو اختیار کرنا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے مجھے اچھے مقصد تک کے پہنچنا ہے جس کی مجھے خدا اور دین اجازت دیتا ہے۔ اگر مجھے دین اجازت نہیں دیتا ہے تو میں اس ٹول کے ذریعے سے اچھے مقصد کو حاصل نہیں کروں گا۔ لیکن علی علیہ السلام کے دشمن اپنے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے کسی بھی ٹول کو اختیار کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، آ کر علی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ معاویہ بہت ہوشیار ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھیے وہ اپنے مقصد تک کے پہنچنے کے لیے یہ بھی کرتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھتا ہے، لیکن آپ اتنا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اگر دین میرے آگے نہ ہوتا تو لکنت ادھل عرب، میں بہت زیادہ شاطر ہو سکتا تھا، لیکن دین کی زنجیریں ہیں جس کو میں نے اپنے لیے اپنایا ہے، اور میں دین اور خدا کے احکام کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ ایک مشکل جو علی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور جس مشکل کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ 3 نکات کو پہلے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ مشکل تھی خوارج کی مشکل۔ وہ مشکل تھی جنگ صفین کے بعد کچھ ایک نئے گروہ کے بننے کی مشکل،
اور یہ گروہ بہت زیادہ اس گروہ کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ جس وقت علی علیہ السلام کی طرف سے مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے نزدیک تک کے پہنچ جاتے ہیں اور ظاہراً یہ لگتا ہے کہ جنگ اب اپنے آخری موڑ پر ہے، جنگ اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، اور یہاں پر معاویہ کا قتل ہو جائے گا اور یہاں پر جنگ ختم ہو جائے گی۔ معاویہ نے اپنی جان بچانے کے لیے عمرو عاص کو یہ کہا کہ کوئی راستہ نکالو جس کے ذریعے سے میری جان بچ سکے۔ عمرو عاص نے ایک آئیڈیا، ایک منصوبہ بنایا، اور وہ کیا تھا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے۔ جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا، علی علیہ السلام کے لشکر میں کچھ لوگوں نے قرآن کو نیزوں پر دیکھا، فوراً علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں، علی یہ کیا غضب ہو گیا؟ ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والوں سے لڑ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نیزوں پر بلند ہونا دھوکہ ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک مکاری ہے، اس کو پہچانو، اس کو جانو۔ میں حقیقت قرآن ہوں، رسول کہہ چکے ہیں کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے، اس کو پہچانو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن جن کے پاس ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو تو دیکھا لیکن حقیقت قرآن کو نہیں پہچانا، اور کہا کہ علی اب یہاں جنگ روکنا ہوگا۔ مالک اشتر جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ۔ علی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجا کہ مالک اشتر کو بلایا جائے۔ میں مختصر کرتے ہوئے مالک اشتر کو واپس بلا لیا گیا۔ جب مالک اشتر واپس آ گئے، یہی لوگ ہیں جو اب علی علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں کہ اب حکم، ایک شخص کا انتخاب ہونا ہم لوگوں کی طرف سے اور سامنے والے فوج کی طرف سے ضروری ہے کہ جو مل کر ایک فیصلہ کرے اور ہم سب اس فیصلے کو مانیں گے۔ علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب جب تم اس طرح سے مجھے مجبور کر رہے ہو حکمیت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک شخص کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ علی علیہ السلام نے ایک ذہین، ایک ہوشیار دیندار جناب ابن عباس کا نام پرپوز کیا کہ ابن عباس کو حکم بنانا چاہوں گا میں اپنی طرف سے۔ انہی لوگوں نے علی علیہ السلام کی مخالفت کی، اور مخالفت میں کہتے ہیں نہیں، ابن عباس کو ہم نہیں بننے دیں گے کیونکہ ابن عباس تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ابن عباس نہیں تو مالک اشتر میری طرف سے۔ کہ نہیں، مالک اشتر کو بھی نہیں بننے دیں گے کیونکہ مالک اشتر بھی تمہارے ساتھ شریک جرم ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہم مالک اشتر کو بھی نہیں بننے دیں گے۔ پھر ایک ایسے شخص کو کہ جس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، جس کو کچھ ٹائم پہلے علی علیہ السلام نے ایک جگہ کے وہ گورنر تھے وہاں سے ان کو معزول کرتے ہیں، اور وہ شخص کہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں بھی نہیں آیا ہے، جو علی علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے، چونکہ اس کے ساتھ علی علیہ السلام نے ایک سخت فیصلہ لیا تھا، علی علیہ السلام کی نسبت اس کے دل میں کسی طرح کا غصہ اور ناراضگی بھی پائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ حکم بنایا جائے۔ علی علیہ السلام نے پہلے تو مخالفت کیا، لیکن سامنے سے ان لوگوں کے اصرار اور یہاں تک کہ قتل کی دھمکی کو دیکھتے ہوئے آخر میں علی علیہ السلام نے مان لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری ایک طرف سے حکم بنتے ہیں، دوسری طرف سے عمرو عاص حکم بنتے ہیں، اور یہ دونوں حکم کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ نتیجے میں علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول کیا جاتا ہے اور معاویہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہی لوگ کہ جن کے اصرار پر علی علیہ السلام نے جنگ کو روکا، جن کے اصرار پر علی علیہ السلام نے حکمیت کو مانا، یہی لوگ کہ جن کے اصرار پر علی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مانا اور اپنی طرف سے حکمیت کے لیے قبول کیا ہے، اب یہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ علی، قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکمیت کے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ تم نے جو مانا ہے یہ غلط کیا ہے، لہٰذا اب تم اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر توبہ کرو۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکمیت کا کانسیپٹ اسلام میں ایک چیز ہے جو پائی جاتی ہے، جب یہ کانسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے تو میں اس کی بنیاد پر توبہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ کوئی غلط کام نہیں تھا۔ اور اگر رہی بات ابو موسیٰ اشعری کے انتخاب میں تو یہ میرا اصرار نہیں، یہ تو تم نے کہا تھا، میں تو ابن عباس کو پروپوز کر رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے علی علیہ السلام سے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ تم کافر ہو گئے ہو، تو علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ اپنے نہ کیے ہوئے گناہ پر میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں، کیوں کروں گا اس کے اوپر میں توبہ، کیونکہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کا اصرار اس حد تک کہ بڑھا کہ ان لوگوں نے اپنا ایک گروہ بنایا، اور گروہ بنانے کے بعد یہ کہا کہ یا تو توبہ کرو یا ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر تاریخ کو پیش کیا ہے، اس سے ہمیں کچھ سبق لینا ہوگا، عبرت لینا ہوگا، جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہراً یہ لوگ
جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور علی علیہ السلام کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم توبہ کرو، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ کوئی سادے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ ظاہراً مومن اور ایک سماج میں، اس زمانے کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان منوا چکے تھے۔ لوگ ان کو ایک اچھا مسلمان سمجھتے تھے، نہ صرف ایک اچھا مسلمان، بلکہ لوگ ان کے پیشانیوں کے اوپر جو نماز کے گٹے تھے اس کو دیکھ کر انہیں بہت عبادت گزار بھی سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت عبادت گزار سماج میں منوا چکے ہیں، ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان پیش کر چکے ہیں ظاہری طور پر اسلام کی کچھ تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، وہ لوگ کہ جن کے اندر ظاہری طور پہ شجاعت بھی پائی جاتی ہے، ایک چیز کو اگر انہوں نے مان لیا کہ صحیح ہے تو اس کے اوپر ڈٹنے اور اس کے اوپر کھڑے رہنے کا ان میں جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اس حد تک کہ ان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام جیسی ہستی کو آ کر کہتے ہیں کہ علی تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ لوگ، ان کے اندر یہ جو کچھ صفات پائی جاتی ہے، صرف یہ لوگ یہاں پر نہیں رکتے ہیں بلکہ آتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی علی، معاویہ اور عثمان ان تین کے مقابلے میں براعت کا اعلان نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے اس کا قتل ہم لوگوں کے اوپر جائز ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، جب علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہ کافر کہہ سکتے ہیں تو دوسرے لوگ تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان کا قتل جائز ہے، ان کے مال کو لوٹنا جائز ہے، اور ان کی بہت ساری درندگی کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حالت میں ہم پر واجب ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، اور ہم کو جیسے سمجھ میں آئے گا ویسے ہم امر بالمعروف کریں گے، ویسے ہم نہی عن المنکر کریں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم آ کر اب میرے اس پہلے پوائنٹ کی طرف میں پلٹنا چاہتا ہوں جس کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تاریخ سے ہم کو سبق سیکھنا ہے، تاریخ سے ہم کو عبرت لینا ہے اور درس سیکھنا ہے۔ آئیں ہم دیکھیں، دو فرنٹ ہیں، ایک طرف علی علیہ السلام ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ آج ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ یقیناً پائے جاتے ہیں، لہٰذا اب ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہوگا اور تاریخ کے اس ورق کو پلٹ کر اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک طرف علی علیہ السلام ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری قرآن کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، لیکن دوسری طرف لوگ ہیں جو ظاہری پیشانی کے اوپر جو گٹے ہیں یا حافظ قرآن ہیں یا قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا دھوکہ کھاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو، علی علیہ السلام آ کر کہتے ہیں حقیقت قرآن کو دیکھو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حالت میں ضروری ہے، علی علیہ السلام آ کر کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ واجب القتل ہے۔ علی علیہ السلام آ کر اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں۔ علی علیہ السلام آ کر وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام پکچر کو، تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن خوارج جو ممکن ہے ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں جو پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہوں، آر یا پار دیکھتے ہوں، جو یا تو میرے ساتھ یا میرے مقابلے میں یا ہمارا دشمن۔ بلکہ عزیزان گرامی، علی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کے راستوں کو بند نہیں کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پر واجب ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ جو ہماری طرح نہیں سوچتا ہے، جو ہماری طرح نہیں بولتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہو اور ہمیں اسے قتل کرنا ہو یا اس کے مال یا اولاد کو نقصان پہنچانا ہو، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ بھی ہدایت کے راستے اور بہترین راستوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ 4 پوائنٹس اور مرحلے اور ان میں ان کی 2 مشکلات اور 2 اہم مرحلے یا پڑاؤ کی طرف جو میں نے اشارہ کیا ہے، علی علیہ السلام کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پڑاؤ اور ان مرحلوں کے بغیر میں، اور علی علیہ السلام کی خاص طور پہ اس آخری مشکل کے بغیر، ہم علی علیہ السلام کی زندگی کو صحیح طریقے سے اینالائز کر سکیں۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور زیادہ ڈیپ میں سمجھنے اور اسے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں، اور اس لاک ڈاؤن کی حالت میں وقت نکالیں اور ہسٹری میں اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا، اس لائیو درس کے ڈسکرپشن میں
کچھ کتابوں کے لنکس موجود ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن سے بہتر فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اور آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی کروں گا، کیونکہ اس لائیو درس میں ہر سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں، تو آپ لوگ اپنے سوالات کو اور اپنے فیڈ بیک کو ضرور یہاں پر ذکر کیجئے گا، تاکہ اگلے سیشن میں کوشش کروں کہ ان سوالوں کا جواب دے سکوں اور آپ کے دیے ہوئے فیڈ بیک کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔